رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ عروج کو پہنچ چکی ہو، تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہو۔ جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا۔ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گی۔ یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے۔ وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل ٹکیل جو ہے وہ صحرا تھا، گل و گلزار کر دے گا جب چاہے گا، جب چاہے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا۔ اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا۔ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہو۔ آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے ریڈارز جو لگے ہوئے ہیں، دونوں کان ہیں ان کے۔ اس کا ایک قدم اگر مدینے ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، اس کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا۔ احادیث میں ایسا ہی موجود ہے۔ سرجری جدھر جا رہی ہے، کوئی عجب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ جائے۔ فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہو ہی سکتا ہے۔ جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں۔ ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رقت کا مادہ ہی نہ ہو۔ ہیومن روبوٹس، جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں، ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام تھی کہ کوئی کسی شے کا شائبہ تھا۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ابھی ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی۔ حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو۔ تو اے مسلمانوں، میں بھی تمہیں خبردار کرتا ہوں، یہ دجال دو دجل کرے گا۔ وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال۔ جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، اور پھر ایک وقت ہوگا کہ جب کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا یہود میں سے مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے، میں مسیح ہوں اور میں اب قائم کروں گا گریٹر اسرائیل۔ وہ مسیح الدجال ہوگا، اور اس کو قتل کرنے کے لیے اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر انہی کے ساتھ مشرق سے کچھ فوجیں آئیں گی جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گی، ادھر سے عالم عرب سے حضرت مہدی اور ان کی فوجیں آئیں گی، اور پھر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہوگی، اور حضرت مسیح کے ہاتھوں ایک ایک یہودی اس دنیا میں ختم۔ 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی۔ یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا۔ وہ خروج الدجال و دابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے، کہ بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہیں دنیا کے
ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا۔ اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کرتے۔ میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کرنے کے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے ہے۔ آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر لی، مذہب سے کوئی سروکار، کوئی تعلق، ایک آنکھ بند، دوسری آنکھ چوپٹ۔ یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے، جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں، جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے۔ خالق کو چھوڑو، جو ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو، یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو۔ روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو، کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہے ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو۔ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ ہوگی، اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی ہوئی چیز نہیں۔ آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آگے بتایا؟ یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ، ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرو، دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو، کہاں آخرت کے چکر میں پکنے؟ یہ تین چیزیں بمقابلہ تین چیزوں کے، خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ کرو، روح کی بجائے مادے پر توجہ کرو، حیات اخروی سے چھوڑو، ہوگی نہیں ہے، کیا ہے؟ دنیا کی۔ یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے، ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر، اب دنیا ہی مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں، ان کے سائے پہلے سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا، کس شکل میں آئے گا، کہاں سے آئے گا، اس وقت اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن دجالیت، فتنہ دجال، وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلا حضور کے زمانے میں ایک کفر تھا مشرکین کا، ایک کفر تھا اہل کتاب کا، ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے۔ اسی طریقے سے شرک کی ہزاروں قسمیں، ہزاروں صورتیں، اس پر بڑی مفصل میری تقاریر موجود ہے، حقیقت و اقسام شرک، اور اس موضوع پر ان کیسٹ سے اتار کر اب یہ سلسلہ مضامین میثاق میں شائع ہو رہا۔ اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، بہت سے مراحل ہیں۔ ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے، وہ ہے تفریق بین اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر۔ اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں، یا مانیں گے تو اطاعت نہیں کریں، اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں۔ اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نساء کی، آیت نمبر 150، آیت نمبر 151۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، جدائی۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ،
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ایک کو ہم مانیں گے، ایک کو نہیں مانیں گے، ایک کا پر ایمان رکھیں گے، ایک کا کفر کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین ایک راستہ اختیار کرے۔ اب جو فتویٰ ہے اللہ کا، فرمایا گیا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر، چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کرے، چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن اگر رسول کا انکار ہو، رسول کی اطاعت کا انکار ہو، رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک، اہانت آمیز، ذلت، ذلیل کن، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جو رائے ہے وہ تفریق بین الرسل والانبیاء، اس کی طرف ذہن جاتا ہے، یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا، بعض کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے، اور یہ قرآن مجید کے مستقل مضامین میں سے ہے۔ رسولوں کو بھی سب کو ماننا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں، نبیوں کا ذکر ہو گیا، ان کو تو ماننا ہے ہی، ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولاً لم نقصصہم علیک، اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے، اور ایسے بھی بہت سے جن کا ذکر نہیں کیا، لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تعین کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا۔ تو یہ تفریق بین الرسل کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے، جس کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی، جو آخری سے پہلی آیت ہے، لاسٹ بٹ ون، اور سورہ بقرہ میں 16ویں رکوع کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا۔ 16ویں رکوع میں فرمایا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی، اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو تفریق بین الانبیاء والرسل بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے۔ اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ والرسل، اللہ رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا، یا ماننا تو اس کے اتباع، اس کی اطاعت سے انکار کر دینا۔ یہ در حقیقت ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سیلاب آ رہا ہے، اس کا اصل ہدف یہی ہے، اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے، لیکن اس کا حربہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق۔ اچھا، یہ تفریق جو ہے بین اللہ والرسل، اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اجمالاً درج کر دوں۔ آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے، مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخر کو مانتے ہیں،
ہمیں بھی مسلمان مانو، صاحب ایمان تسلیم کرو۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے، لیکن یہاں اصلاً یہود کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخر پر بھی، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ لوگ جو ہے کہہ تو رہے جب اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں تو ہمیں مانو، صاحب ایمان مانو، مسلمان تسلیم کرو، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو، اور کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن صاف فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذاب مہین وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا، اور خاص طور پر جو ابتدائی عہد تھا مدینہ کا، جس میں کہ 16-17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، حضور نے اور صحابہ نے۔ اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کام کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آ گیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے ہی قبلے کو کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی سے ہمت پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، دیکھو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سی بڑی بات ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہے، مومن ہرگز نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، تکبر ہے، کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تکبر، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں، ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول۔ نمبر 2 پر منافقین نے جو شکل اختیار کی، وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں؟ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں؟ آخر رسالت کا کام پورا ہو گیا، آپ نے قرآن لا کر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی، اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے، لیکن یہ کہ آپ کا حکم، آپ کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا قانون، یہ کیوں مانیں؟ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شد و بد کے ساتھ وہ ذکر ایمان بالرسول کا کر رہے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا آپ کی نبوت و رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ خاص طور پر قتال کے معاملے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی قرآن میں تو قتال کا ذکر ہی نہیں آیا، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری؟ یہ جو چھیڑ چھاڑ مکے والوں سے شروع کر دی ہے، یہ جو ان کے قافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، ان کی پولیٹیکل آئسولیشن اور اکنامک بلاکیڈ کے جو اقدامات کیے، یہ تو سب کیے انہوں نے، اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی پر سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے درمیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کرے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر یسلموا تسلیما، اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر، یعنی مان تو لیا ہے
لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی، بات یہ غلط ہے، یہ خواہ خواہ جبرن ماننی پڑ رہی ہے، کیا کریں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، تب بھی یہ مومن نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ صاف فیصلہ ہے قرآن۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا، جو بھی بھیجا، وہ تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کو عطا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اچھا، میں ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جب کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 1000 سال گزر گیا۔ الف اول ختم ہوا، الف ثانی کا آغاز۔ اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مد سے ہندوستان میں اٹھا۔ اکبر اعظم، مغل اعظم، اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے، درآمد کر لی گئی ہے۔ مغل اعظم، اکبر اعظم، اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا، اسے دین اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے۔ دین الہی، اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو مانو، باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتے، رسولوں کی شریعتیں جدا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک منہاج مقرر کیا، ایک طرز عمل اور ایک جو منہج ہے وہ معین کیا۔ تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا۔ اللہ تو سب کا ایک ہے، وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، پرمیشور کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، اور جو بھی آپ چاہیں، پرماتما کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت ہے، بس اس کو مانو، اس کو پوجو، اس سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کا قرب حاصل کرو، باقی ان چیزوں کو چھوڑو، ان کی کوئی حیثیت۔ اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی۔ ہندوستان کے حالات کو یہ یقیناً یہ کہ اگرچہ وہ ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، لیکن ذہین بہت تھا۔ نظر کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے، لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ یہ تفرقے سے مٹا دیا جائے، اور اس کی شکل یہ شریعت کا اور رسالت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے، تو اللہ کے اوپر، اللہ کو رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ یہ دیتی پیدا ہو جائے گی۔ ہندو عورتوں سے شادی کی، یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ، وہ بھی ایک ہندو، اجودھا بائی جو ہے اس کے مدد سے پیدا ہوا، ہندوؤں سے شادیاں کی، کئی جو ہے اس کی رانیاں تھیں، تلک بھی لگا لیتا تھا، بتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا، ڈنڈوت کر دیتا تھا۔ ہر رانی کے ہاں موجود ہے بت، وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا، یا کم سے کم سر جھکا لیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت، لیکن جس کی ایک تائید ہو رہی تھی، اور وہ تصوف کے جس میں ہماؤس اور وحدت الوجود گڑبڑ ہو گئے تھے۔ پینتھیزم اینڈ یونٹی آف ایگزسٹنس، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، فرق باریک سا ہے، عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی صوفی شاعر نے کہا ہے نا، مسجد منظر ہکفور، یہ سرائے کی علاقے کے بہت بڑے صوفی، مسجد میں اور منظر میں ایک ہی نور ہے، نور تو ایک ہی ہے، رام کہہ لو، رحمان کہہ لو، کیا ہوتا؟ آپ کے لاہور میں مزار ہے کس کا؟ مادھو لال حسین، ابھی مادھو لال ہندو نام، حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا۔ تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکبر کی حکمت عملی نے مل کر یہ کتنا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 1000 سال کے لیے تھا، کیونکہ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کا بنتا ہے۔
وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا، اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہوا۔ اب یہ ایک نیا دور ہے، اس میں جو ہے وہ دین الہی چلے گا۔ اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجدد الفسانی۔ میں نے کہا تھا نا یہ الفسانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا، امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا، 1000 سالہ دور۔ تو وہ فتنہ جو تھا الفسانی کا، اس کے توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے، اس کا وہ نام ہی پڑ گیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہلدی۔ اس نے توڑ، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو خبردار۔ ملت اس لیے کہ ملت کی جو بنیاد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے۔ محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے۔ نماز نہیں بنتا اور نظام بنے گا؟ نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر؟ تاکیدی حکم ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ وہ 5 نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟ یہ ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی 2 ہے فرض جو رکعتیں ہیں، اور ظہر اور عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی پھر 4؟ کہاں ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں۔ اس لیے نظام اگر بنتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا نظام جو سنت سے بنتا ہے، ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے۔ بٹ استفاد کو ساخی شدا کے دی حق، اگر مؤون رسیدی تمام مولا بیست۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے۔ بہت صحیح بات ہے۔ اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو صرف مقبولہ بھی ہے۔ یہی فتنہ پھر 19ویں صدی میں سامنے آیا ہے۔ اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا۔ راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، اردو کا، ہندی تو اس کی زبان تھی۔ اور ہندوؤں میں جو احیاء ہوا ہے ان کا قومی سطح پر، وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے، ان میں بہت بڑے مقام پر راجہ رام موہن رائے ہے۔ اور یہ موحد تھا، موحد کامل۔ چنانچہ انگریز جب آ چکے، آپ کو معلوم ہے 18ویں صدی میں آ گیا تھا انگریز، جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سیلاب آگے آ رہا تھا۔ کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا، پہلا کالج قائم کیا، انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے، مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی۔ اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے، اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام موہن رائے بنا۔ آئینہ تسلیم کے نام، آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی، جس میں توحید کا اس بات مسلمانوں کی طرف سے دفاع۔ لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح، یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کے مابین، اس کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر۔ چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی، ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا، برہمو سماج۔ برہما کہتے ہیں خدا، برہمو سماج یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج۔ وہ یہ ہے کہ ایک برہما کو مان لو، بس خدا کو مان لو، جو تم اللہ کہہ لو، ہم اسے پرمیشور کہہ لیں، برہما کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پش ڈال دو، ان کی اہمیت کم کر دو۔ تو برہمو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا۔ اس کا انتقال 1833 میں ہوا۔ اس کو پھر 20ویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے، متحدہ قومیت کے لیے۔ اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی۔ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو، متحد نہ ہو۔ اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے، قانون ہے، تہذیب ہے مسلمانوں کی۔ تو جب تک ان کو گڈمڈ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر، کوٹ کر، پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے، تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے، اور جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پرارتھنا جو ہوتی تھی صبح ہی صبح، اس میں گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، گرو گرنتھ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا، تاکہ معلوم ہو یہ سب ایک ہے بھائی، اس میں کیا باتیں ہوتا۔ یہ فتنہ اس صد و مت سے اٹھا تھا، متحدہ قومیت۔
علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی، اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بنتی، وطنیت۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے۔ اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی علامہ اقبال، کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، مذہب ہے، اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اتباع کا۔ وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ فداؤں میں باس سب سے وقت ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفر ہے۔ یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی، اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے، اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے۔ چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا 1857 کے بعد، تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا، سنت رسول کا استخفاف۔ یہ چونکہ مغرب سے درآمد شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درآمد شدہ سائنس کے زیر اثر تھا، لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں ہوا۔ اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں، ایک ہندوستان اور دوسرے مصر۔ مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام، اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت، سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھی۔ تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ 40 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں، 125 کروڑ کوئی جو ہے مسلمان، ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز، علم کا۔ اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل، اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء، اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے، وہ اس کا شکار ہوئے۔ مولانا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ، یہ چکوال کے قریب ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث، وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے، پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے۔ اسی طرح مولانا اسلم جیراج پوری یو پی کے، انہوں نے اس فتنے کو بڑھایا، وہ بھی اہل حدیث سے مسلک۔ اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی، نیاز فتح پوری، بہت عمدہ منمون نگار، انشا پرداس، غلام گیلانی برق، اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز۔ اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا، دلکش تھا، تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا، دلکش تھا۔ اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ عام آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا، اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے؟ تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل ہے۔ دیکھیے یہ دو غلام احمد پنجاب میں پیدا کیے۔ غلام احمد قادیانی، اس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، اجرائے وحی، اجرائے نبوت، نبوت کا دعویٰ کر دی۔ اور غلام احمد پرویز، اس نے وہ دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا۔ یہ فتنہ جو ہے پرویزیت، یہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں، بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے، بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی، طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا، تو ایسی بزمیں بنتی ہے اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹ سنتے ہیں، اس کی تقریریں سنتے ہیں۔ یہ فتنہ کیا تھا، اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ give the devil his due، شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے۔
اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقاً حدیث کا، بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن کا ہے۔ سنت رسول، رسول کے حکم پر چلنا، قرآن میں جہاں بھی آیا آتی ہے الرسول، اس سے مراد کیا ہے؟ اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے، تو یہ اطاعت امیر کا ہے۔ وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں، تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے۔ اس اعتبار سے وہ مرکز ملت تھے، مرکز ملت کی اطاعت ہوگی۔ اب جب بھی کوئی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی، اس سے حق حاصل ہوگا، وہ جو بھی حکم تسلیم کرے، جو حکم نہ تسلیم کرے۔ اس طرح گویا کہ رسالت محمدی اور نبوت محمدی اور شریعت محمدی اور سنت محمدی، اس کی اس نے گویا کہ عملاً نفی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حدیث سے صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق۔ اچھا، کوئی شے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کون طے کرے گا؟ ہم کریں۔ قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ہے، ادھر موڑ دے ادھر موڑ دے، جو چاہے تعبیر کر لے۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے۔ قرآن مجید میں حکم آیا سورہ مائدہ میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس کی کیا تعبیر کی؟ رسول نے تو سمجھا ہاتھ کاٹنا ہے، اور ہم اپنے ہاتھ کاٹے۔ ایک مخزومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی، بنو مخزوم، وہ ابو جہل کا قبیلہ ہے، فاطمہ نام کا، فاطمہ مخزومیہ، اس نے چوری کی۔ اب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ لوگوں میں بڑی جو ہے بے چینی پھیلی، بڑے اونچے خاندان کی یہ عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹے گی۔ اور تو کسی کو جو ہے لب کشائی کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص تھے، ان کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ اس میں نرمی کیجیے۔ حضور نے سخت غصے کا، غضب کا اظہار کیا۔ انس، تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئی اسی لیے ہوئی کہ جب اونچے قسم کے لوگ، اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور عوام اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت سری کرے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ اب اس کی تعبیر پرویز صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کا ہاتھ کاٹ دو مطلب ایسا معاشرہ، ایسا معاشی نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا، والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے، بھائی تم نے تمہارے ہاتھ کاٹ دی، یعنی اس کے تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ گویا کہ اس محاورے پر لے آیا، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو، ایسا سوشلسٹ نظام برپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کہاں کو چوری کرے گا۔ یہ ہاتھ کاٹنے کا مفہوم ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے، اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کاٹے جائے۔ حالانکہ نٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے، جزام بما کسبا نکال من اللہ، یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ نکال، اور عبرت ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اللہ عبرت کیسے ہوگی؟ کیا اس اعلیٰ نظام سے عبرت؟ قرآن مجید اپنی حفاظت ہے، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ بہرحال یہ اس کا موقف تھا، اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی، اور وہ مخلوط محفل ہوتی تھی، مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی، اور وہ بے پردگی کے ساتھ۔ جو صورتحال ہے، یہ فتنہ جو ہے بہت سرد و برد اور بہت بڑے پیمانے پر
اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر، اور دجال جو اس وقت ہے دجاجلہ میں سے ایک بہت بڑا دجال جو ہے امریکہ، اور شخصی طور پر بش، اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تائید اور اس کی مدد سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی بےختنی کر، اور اس کا حربہ کیا ہے؟ تفریق بین اللہ و رسول، اللہ کو مانو، قرآن کو مانو اور اس کی من مانی تعبیر کرو، رسولوں کو چھوڑو، رسول کی بات کو چھوڑو۔ وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے، ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا، ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا، وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا، اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا، یہ کوئی مستقل اور دائمی شے نہیں۔ حربہ یہ ہے۔ اس ضمن میں اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کروں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے شیطان لعین اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے، اس موضوع پر میں تقریر اسی جگہ پر کر چکا ہوں 22 فروری 2004 کو، 2.25 سال پہلے، موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے عنوان سے۔ سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں، وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی، سیکولرزم کے عنوان سے۔ مذہب کو، خدا کو، خدائی ہدایت کو، خدائی احکام کو، آسمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے۔ ریاست، قانون، یہ انسانوں کا کام ہے بنانا۔ ہیومن سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی، عوام ضد حاکم ہیں، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ جب دو اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو، ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا، ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا، حاکمیت اس کی نہیں ہے، حاکمیت عوام کی۔ یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار، سب سے پہلا چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے، اور یہ ہو چکی پوری دنیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانتی ہے، شرک ہوتا تھا۔ لیکن خدا کو اس طرح انسانی معاملات، اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون، یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی، ان سے بے دخلی کر لینا خدا کا، یہ اس دور میں ہوا۔ نمبر 2 دور آیا معیشت کا۔ معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر کر کے آسمانی شریعتوں کے نزدیک بڑا گناہ جو ہے میں وہ سود ہے۔ عقائد میں شک ناقابل معافی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اعمال میں سود، جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ سود مرکزی شے بن گیا معیشت کی۔ بینکنگ، انٹرسٹ، کیپٹلزم، یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے فتنہ، پوری دنیا، مسلم غیر مسلم، مشرقی مغربی، سب ہر جگہ۔ اب تیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر، اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہی آ چکا ہے پورے طور پر۔ ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے، جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہد ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرم و حیا، عفت و عصمت کے تصورات، اور ستر و حجاب کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف، اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شرم و حیا، عصمت و عفت کے تصورات کے یہ بھی کوئی بڑی اعلیٰ قدر ہے، ستر و حجاب یہ بھی کوئی احکام ہے، ان سب کی نفی اسلامی تہذیب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے ہے، اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ ہے، اہم ترین ہے۔ اس ضمن میں دیکھیے سب سے پہلے
امریکہ میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکر ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، وہ چیزیں لکھتے ہیں، اور وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے۔ سیمیول پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب، بلکہ مقالہ، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ اب ہمارا اصل معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ، کلیش آف سیویلائزیشنز۔ اور اس میں اس نے تجزیہ کیا، یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹوائنبی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل 20 تہذیبیں قائم ہوئی، ان میں سے 12 تو مر چکی، ختم ہو گئی، نسیہ منسیہ ہو گئی، 8 ابھی موجود ہیں۔ ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں۔ ان 7 میں سے بھی 5 تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں۔ انڈین سویلائزیشن آسانی سے ایسیمیلیٹ ہو گئی، وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی بے پردگی، وہی اوریانی پہلے بھی تھی، اب بھی آ گئی، وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا، اب اور زیادہ ہو گیا، لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو ایک دو جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں، وہ لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانے میں وقت لگے گا۔ ایک مسلم سویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن۔ کنفیوشین سویلائزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدھ مت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں، کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشس کے حوالے سے ہے۔ ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشس کا احیاء، ریوائول۔ تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت، لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت، ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سویلائزیشن ہے۔ اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج۔ اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ۔ شرم و حیا، عفت و عصمت اور ستر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب، اس کا ایک تاریخی جائزہ۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے، بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا۔ اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا، نامانوس، لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا نئی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا، جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں، جو بھی طاقتور ہے اس کو تو سبھی دوست ہیں، لہذا بہت سب لوگ جو ہے اس کا علم دے کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور اجنبی ہو جائے، ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں، اسلام کا ساتھ دیں۔ چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بڑے کٹب اللہ ہیں، یہ بڑے دقیانوسی ہیں، یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ بڑے رجعت پسند ہیں، جو چاہے کہیں، لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فطوبیٰ للغرباء۔ اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشدہ کے فوراً بعد۔ حکومت ریاست کے میدان میں امرهم شورا بینہم کے بعد ختم ہوئی اور ملوکیت، شہنشاہیت کا آغاز ہو۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ بنو امیہ، بنو عباس، پھر اس کے بعد جو بادشاہتیں بنی، مغلوں کی حکومت، صفویوں کی حکومت، ترکوں کی حکومتیں، یہ تھی، یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات، یہ نہیں کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اہل ہو ان کے ذمہ داریاں جو ہے ان کے ذمہ لگاؤ، اس کو ختم کر دیا۔ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے، عصبیت شدید ہے، لہذا وہ آئے، انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا، پہلا پردہ پڑا اسلام پر۔ دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے، مضبوطی ہو گئی اور ملوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی، یہ دور بنو عباس ہے۔ اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا وہاں
ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے، اس جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی. جاگیردار ہوتے 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مزارعت. آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے، لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا؟ وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا. یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوا، جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمۃ اللہ علیہ، جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں، امام ہیں، اور امام مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ، جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے نمایاں ہیں. لیکن یہ شام اور پھر بیع معجل، بیع مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے، کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل. یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی ہے. بینکنگ، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل. اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب، ان کا طرز بود و باش، ان کی معاشرت اور ان کا آئلی نظام، ان کا خاندانی نظام، ان کے آئلی قوانین، ان پہ چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو امیہ کا تھا، وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا، اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے، اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا، پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا. تہذیب وہی رہی، وہی تہذیب، وہی مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی معاشرت، آئلی قوانین، سب وہی رہے جو کہ تو رہے. مسلم کلچر وجود میں آیا، چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا. یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا اسپین کے اندر، خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز. زنان خانہ علیحدہ ہے، مردانہ علیحدہ ہے. پہلے مردانہ ہے، اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا. باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا، مردانے میں قیام کرے گا. زنان خانے کے اندر جو ہے وہ تو صرف میں کیا سکتا. اس تہذیب کی بنیاد وہ جو اسلامی تہذیب تھی، اس پر اسی پر کاٹ